السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو تنخواہیں بڑھوانا مہنگا پڑ گیا ہے۔ تنخواہیں کتنی بڑھائی گئی ہیں؟ 21 لاکھ روپے ماہانہ۔ یہ کوئی سال کی تنخواہ نہیں ہے 21 لاکھ روپے، ایک مہینے کی تنخواہ 21 لاکھ روپے کرائی گئی ہے اسپیکر نے اپنی اور چیئرمین سینٹ نے۔ سرکاری ملازمین کو کیا دیا گیا تھا بجٹ میں؟ 10% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئیں۔ جو عام مزدور ہے، جو عام دہاڑی دار ہے، اس کی تنخواہ 37,000 ماہانہ ہے، لیکن وہ بھی اس میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اس سال اس میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے، مختلف جماعتوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ بھئی 50,000 کم از کم کی جائے دیہاڑی دار کی، عام مزدور کی، کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، اور ہر آئے دن بڑھ رہی ہوتی ہے، اور روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے، ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے۔ تو وقت کا اس وقت تقاضا یہ ہے کہ بھئی کم از کم 50,000 روپیہ مزدور کی اجرت کی جائے، وہ بھی نہیں کی۔ آپ عام آدمی کو تو ریلیف دے نہیں رہے، اپنی تنخواہیں بڑھوائے جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے پرویز مشرف کے دور میں جو قومی اسمبلی تھی اس وقت کی، میں جب آیا تھا اسلام آباد میں ان دنوں میں، تو اس وقت میں نے پتہ کیا تھا کہ ان کی تنخواہیں کتنی ہیں MNAs کی۔ تو اس وقت ان کی 17,000 تنخواہیں تھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کتنی؟ 17,000 تنخواہ تھی MNA کی اور سینیٹر کی۔ اب ان کی لاکھوں میں تنخواہیں ہو گئی ہیں۔ اس وقت سچی بات بتاؤں کہ ان سے میری تنخواہ زیادہ تھی اس وقت، اور اب میری تنخواہ کم ہے۔ مطلب عام آدمی، میرے جیسا آدمی، سفید پوش بھی اس کی تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ ہر سال تنخواہیں اپنی بڑھوا رہے ہیں۔ عام آدمی کی، مزدور کی، ان کو ریلیف نہیں دینا، لیکن اپنی تنخواہیں بڑھانی ہے، اور پھر قومی خزانے کو لوٹ مار بھی کرنی ہوتی ہے۔ کروڑوں اربوں روپے کھانے ہوتے ہیں قومی خزانے میں سے، ترقیاتی اسکیموں سے، مختلف جو مد میں بجٹ آتی ہے اس میں سے۔ اب ظاہر ہے اس میں بھی گبن ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ الگ کھانچے، اور تنخواہیں بھی 21 لاکھ روپے۔ بھائی چلو آپ کی 21 لاکھ تنخواہ فرض کریں ہو بھی جائے، آپ 21 لاکھ روپے قومی خزانے سے لے رہے ہیں، لیکن کرپشن تو بند کر دینا۔ کرپشن تو، وہ لیکیجز تو بند ہو نہیں رہی آپ کی کرپشن کی، نہ کسی وفاقی حکومت میں، نہ کسی صوبائی حکومت میں۔ کرپشن تو اسی طرح ہی عروج پر ہوتی ہے۔ تو آپ تنخواہیں بھی اتنی لیں، 21 لاکھ، اور کرپشن بھی کریں، تو یہ تو آپ کے ڈبل مزہ آ گیا آپ کا۔ عوام بیچاری، اس کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ خواجہ آصف نے اسپیکر قومی اسمبلی پر اور چیئرمین سینٹ پر تنخواہیں بڑھانے کے معاملے پر ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، اور خواجہ آصف نے شدید تنقید کی ہے۔ خواجہ آصف نے ایک سے زائد مرتبہ ٹویٹ کیے ہیں، ٹی وی چینلز پر بیان دیے ہیں کہ بھائی اتنی تنخواہ، یہ ایک جملہ کہا ہے خواجہ آصف نے کہ عیاشی ہے۔ یہ اس طرح کا کوئی عیاشی کا ہے کہ جملہ کوئی استعمال کیا ہے کہ بھائی آپ یہ تو عیاشی کر رہے ہیں قومی خزانے پر، عوام کے پیسوں پر، 21 لاکھ تنخواہیں۔ اور یہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، اور نون لیگ کے اہم ترین رہنما ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی ناخوش ہیں لوگ اسپیکر کی تنخواہ بڑھنے سے، 21 لاکھ تنخواہ ہونے سے۔ اسپیکر کیا کہہ رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو تنخواہ نہیں بڑھائی اپنی، میری تو تنخواہ کابینہ نے بڑھائی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے خط بھی لکھا ہے وزیر اعظم کو، اس میں بھی یہی کہا ہے کہ جی دیکھیں میرے پہ تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ میں نے تنخواہ اپنی خود نہیں بڑھائی، اسپیکر آفس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ تو پارلیمانی امور کی وزارت جو ہے وہ سمری اس نے تیار کی ہے، اس نے بھیجی ہے،
کابینہ میں اور کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے، جس میں وزیر اعظم صدارت کر رہے ہوتے ہیں کابینہ کی، تو آپ لوگوں نے دیکھیں منظوری دی ہے اور یہ میرے ساتھ تنقید کر رہی ہیں، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ترجمان قومی اسمبلی اس نے بھی بیان جاری کر دیا ہے وضاحتی کہ یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا اسپیکر آفس کا اور نہ ہی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا، یہ تو تنخواہ جو ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس نے بڑھائی ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، اچھا اسپیکر قومی اسمبلی یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی 21 لاکھ میرا حق نہیں بنتا، 21 لاکھ تنخواہ نہ کی جائے، چلو ایم این ایز کی 4-5 لاکھ 6 لاکھ تو چلو اتنا تو چل جاتا ہے، لیکن 21 لاکھ تو بہت زیادہ ہے بھائی، اسپیکر کی اور ڈپٹی اسپیکر کی، اسپیکر کی، چیئرمین سینٹ کی، ڈپٹی اسپیکر کی، پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہیں ان کی، تو اس پر نون لیگ کے اندر بھی کرائے نظر آ رہی ہے، موجود ہے، اور یہ تنخواہیں اب گلے پڑ گئی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے ہو سکتا ہے جتنی تنقید ہو رہی ہے، جتنی انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان کے اوپر، انہوں نے تو کہنا نہیں ہے وزیر اعظم کو کہ بھئی ہماری 21 لاکھ تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، مناسب تنخواہ کریں جس سے ہمارا گزارا ہو سکے، اخراجات پورے ہو سکیں۔ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں بیٹھ کے، تو ہماری اتنی تنخواہ کی جائے تاکہ ہمارا گزارا ہو سکے، 21 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اور اب متنازع ہو گیا ہے یہ معاملہ، یہ ایشو انتہائی متنازع ہو گیا ہے، اب تو ہمیں بالکل یہ تنخواہ نہیں چاہیے، یہ تو خود کو کرنا چاہیے نا، اسپیکر کو بھی اور چیئرمین سینٹ کو بھی، لیکن وہ تو کریں گے نہیں، کیونکہ 21 لاکھ گھر میں آ رہے ہیں بھائی، کیا نقصان، ان کے گھر سے کیا جا رہا ہے، قومی خزانے سے جا رہے ہیں نا پیسے، تو ان کا تو 5 ہی انگلیاں گیم ہی ہیں، تو وہ تو کریں گے نہیں۔ لیکن امکان اس بات کا موجود ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے یہ جلد فیصلہ واپس لیں گے۔ جس طرح کی تنقید سامنے آ رہی ہے، خواجہ آصف جیسا بندہ وزیر دفاع جو ہے وہ تنقید کرے، وہ انگلیاں اٹھائے، وہ بیان بازی کرے، تو یہ تو خود حکومت کے اندر دراڑیں پڑنے کا جو نشاندہی کر رہی ہے کہ حکومت کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے اسپیکر کی نوکری بھی اس میں چلی جائے، اسپیکر شپ جو ہے وہ بھی تیل ہو جائے ان کی۔ آج محمود خان اچکزئی نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اسپیکر متنازع ہو چکے ہیں، اسپیکر جانبداری کا کردار ادا کر رہے ہیں، جانبدار ہیں، غیر جانبدار نہیں ہے، جبکہ اسپیکر کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ بھائی نہ اپوزیشن خوش، نہ حکومت خوش، نہ وزیر اعظم خوش، نہ وزیر دفاع خوش، تو پھر کون خوش ہے اسپیکر سے؟ تو اسپیکر کی نوکری بھی اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہے، سوالیہ نشان لگا ہوا ہے اسپیکرشپ کے اوپر بھی، اور ان کی جو 21 لاکھ جو تنخواہیں کی گئی ہیں اس پر بھی کہ ان کی تنخواہوں کا جو فیصلہ ہے وہ ریورس ہوگا اور کسی بھی وقت اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔